ایک مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی کبھار ہماری ایک یا دو رکعت رہ جاتے ہیں، تو ان دو رکعت یا ایک رکعت کو جو باقی ہماری نماز ہے اس کو ہم کس طرح پوری کریں؟ یہ مسئلہ انتہائی ضروری ہے۔ چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کروں۔ میرے بھائی، پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کون سی نماز پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں یا 3 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں یا 2 رکعت والی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر آپ سے ایک رکعت رہ گئی ہو تو سمپل سی بات ہے، آپ دیگر رکعتوں کے اندر امام کے ساتھ شریک رہے۔ جب امام آخری قاعدے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو آپ نے بھی بیٹھنا ہے، عبدہ و رسولہ تک نماز پڑھ کے خاموش رہے۔ جب امام صاحب سلام پھیرے تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا، بلکہ فوراً کھڑے ہو کر کے ثنا پڑھے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ پڑھے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ایک سورت یا 3 آیات ملا کے اسی طرح اس رکعت کو مکمل کر دے۔ اور اگر آپ کی 2 رکعت رہ گئی ہو تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ یہ نماز کون سی ہے، 4 رکعت والی نماز ہے یا 3 رکعت والی نماز ہے۔ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، فار ایگزامپل عصر کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے، تو بھی سمپل سی بات ہے، تو آپ امام کے ساتھ شریک رہیں۔ جب امام آخری قاعدے کے لیے بیٹھتا ہے تو آپ نے اسی کے ساتھ بیٹھنا ہے اور تشہد پڑھے، یعنی کہ عبدہ و رسولہ تک، پھر خاموش رہے۔ اور جب امام سلام پھیرے تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا، آپ نے کھڑے ہو کے اس 2 رکعتوں کو مکمل کرنا ہے۔ مطلب پہلی رکعت میں ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، سورہ فتحہ پڑھے، اس کے بعد 2 آیات ایک سورت یا 3 آیات ملا کے اس رکعت کو مکمل کر دے۔ دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے دوبارہ ثنا پڑھنا ضروری نہیں ہے، بس بسم اللہ پڑھے اور سورہ فتحہ پڑھے اور ساتھ ایک سورت ملائے۔ اگر آپ نے سورہ ثنا پڑھ لی تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ ان 2 رکعتوں کو مکمل کریں اور آخر میں سلام پھیریں۔ ہاں، اگر آپ یہ 2 رکعت آپ کے رہ گئے ہیں لیکن مغرب کی نماز میں جو کہ 3 رکعت نماز ہے، تو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک رکعت پڑھیں اسی طریقے پر جو پہلے میں بتا چکا ہوں، ایک رکعت پڑھیں اور پھر بیٹھ جائیں، عبدہ و رسولہ تک نماز پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے کھڑا ہونا ہے اور اگلی جو رکعت ہے اس کو بھی اسی طرح پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ یہ ضروری ہے، دوسری رکعت میں ثنا، تسمیہ، تعوذ ضروری نہیں ہے، البتہ تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ اپنی نماز مکمل کر دیں۔ اب آتے ہیں 4 رکعت والی نماز ہے اور آپ سے 3 رکعت رہ گئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا مسئلہ پیچیدہ ہے، یہاں پر اکثر بھائی پریشان ہوتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے 3 رکعت رہ گئے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب آ کر امام کے ساتھ شریک رہے، وہی طریقہ ہے جو پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد جب امام سلام پھیرے تو آپ نے کھڑا ہونا ہے، ثنا پڑھے، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، ایک سورت وغیرہ پڑھے، اس رکعت کو مکمل کر دیں۔ اب یہاں پر علماء نے 2 طریقے بتائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک رکعت پڑھی، اس کے بعد آپ بیٹھے، تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھے اور پھر کھڑے ہو جائے، 2 رکعت مکمل کر دیں، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جب اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، جو 2 رکعت پڑھنی ہے ان میں پہلی رکعت میں سورت ملانی ہے اور دوسری رکعت میں سورت نہیں ملانی، یعنی کہ بغیر سورت کے آخری رکعت جو آپ کی آخری رکعت ہے اس کو اسی طرح کی کمپلیٹ کرنی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب امام سلام پھیرے تو آپ نے کھڑا ہونا ہے اور آپ نے پہلی رکعت اسی طرح پڑھنی ہے جو پہلے میں طریقہ بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد بیٹھنا نہیں ہے، کھڑے ہو کر دوسری رکعت بھی اسی طرح پڑھنی ہے، تسمیہ پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد ایک سورت یا 3 آیات ملا کے یہ دوسری رکعت بھی کیا کر دے، مکمل کر دے۔ اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں، تشہد پڑھے عبدہ و رسولہ تک، اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور اگلی جو رکعت ہے اس کو ادا کریں، لیکن یاد رکھیے جو آخری رکعت ہے اس رکعت کو بغیر سورت کی ادا کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آیا ہوگا، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کچھ علماء نے اور طریقہ کار بھی بتایا ہے۔